السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو محرم کی پہلی تاریخ ہے آج، اور اسلامی سال جو ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ تو چلیے آج اس ویڈیو پر بات کریں گے کربلا کی بنیادی تاریخ کے حوالے سے۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ بتاتے چلوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو پردادا تھے ان کا نام تھا حضرت ہاشم۔ ان کے ایک بھائی کا نام امیہ تھا۔ حضرت ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، ان کے بیٹے عبداللہ اور ان کے بیٹے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت اور پرورش میں چچا ابو طالب کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ ان کے بیٹے حضرت علی شیر خدا ہیں، جن سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فرمایا تھا۔ انہی کے لخت جگر حضرت امام حسین ہیں جو کربلا میں شہید کیے گئے۔ حضرت ہاشم کعبہ شریف کے متولی تھے۔ ان کے انتقال کے بعد عبد المطلب متولی ہوئے۔ یہ بات امیہ کے بیٹے حرب کو بہت بری لگی۔ عبد المطلب کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے ابو طالب متولی ہوئے تو یہ بات حرب کے بیٹے ابو سفیان کو کھٹکنے لگی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت ہاشم کی اولاد سے امیہ کی اولاد ہر زمانے میں ناراض ہی رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا اعلان فرمایا تو امیہ خاندان کے لوگ کھل کر مخالف ہو گئے۔ امیہ کا پوتا ابو سفیان اسلام کا سخت دشمن بن کر سامنے آیا۔ بدر کے میدان میں پہلی جنگ کفر اور اسلام کے بیچ ہی ہوئی تھی۔ سب کو معلوم ہوگی یہ بات، جس کی قیادت ابو سفیان کے خاندان والے کر رہے تھے۔ اللہ نے اپنے جتنے بھی نام لیوا لوگ ہیں ان لوگوں کی مدد فرمائی اور دشمنوں کے بڑے بڑے سورما مارے گئے۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان اور اس کی بیوی ہندہ نے قسم کھائی کہ ہم بدر کے مقتولوں کا بدلہ ضرور لیں گے اور ان کے کلیجے چبائیں گے۔ اسی کے نتیجے میں جنگ احد کا واقعہ پیش آیا۔ ابو سفیان ایک بڑی فوج لے کر آیا۔ احد کے میدان میں بھیانک جنگ ہوئی جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور ہندہ نے ان کا کلیجہ نکال کر چبایا اور اپنی قسم پوری کی۔ جنگ خندق کی کمانڈ بھی ابو سفیان نے ہی کی تھی۔ اب سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو مجبوراً ابو سفیان اور ان کا بیٹا امیر معاویہ مسلمان ہوئے۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں حضرت امیر معاویہ ملک شام کے گورنر بنائے گئے۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد حضرت علی خلیفہ ہوئے تو امیر معاویہ نے ان کی بیعت قبول نہیں کی، خلیفہ تسلیم نہیں کیا۔ اسی کے نتیجے میں جنگ صفین ہوئی جو صلح کے بعد ختم ہو گئی۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن خلیفہ بنائے گئے، لیکن آپ نے اپنا یہ حق حضرت امیر معاویہ کو دے دیا۔ حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا زبردستی خلیفہ بن کر بیٹھ گیا۔ اسی لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کو فالو کرنے والوں نے اس کو خلیفہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ان دنوں کوفہ اور بصرہ دو بڑی چھاونی تھی۔ کوفہ کو حضرت علی شیر خدا نے راجدھانی بنایا ہوا تھا۔ وہاں ان کے ماننے والے بھی بہت تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ حضرت امام حسین نے مدینے میں یزید کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا ہے تو خط لکھ لکھ کر کوفہ آ جانے کی دعوت دی۔ ان کے تقاضوں کو دیکھ کر آپ کوفہ جانے کے لیے تیار ہو گئے اور خاندان کے 19 افراد اور ساتھیوں کو لے کر کوفہ کے لیے چل پڑے۔ 2 محرم کو وہیں پر انہیں روک لیا گیا۔ یزید کی دھمکیوں سے کوفہ والوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، بلکہ وہیں آپ سے لڑنے کے لیے میدان میں بھی آ گئے۔ 10 محرم سن 61 ہجری کو طرح طرح کے ظلم ڈھانے کے بعد کلمہ پڑھنے والوں نے ہی اپنے نبی کے نواسے اور ساتھیوں کو شہید کر ڈالا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے امام زین العابدین بچے تھے۔ انہی سے سادات کی نسل بڑھی اور پوری دنیا میں پھیلی اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک پھیلتی رہے گی۔ اور ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ کل ایک اور نیا ویڈیو لاؤں گی، یا انشاءاللہ اگر مجھ سے ہو سکا تو آج ہی ایک اور ویڈیو اپلوڈ کروں گی۔ تو
آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میرے ویڈیوز اچھے لگتے ہوں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ اپنی صحت کا ضرور دھیان رکھیں، برسات کا بھی مہینہ ہے اور باہر کی چیزیں بالکل بھی نہ کھائیں، آرام سے بیٹھ کے پیار سے گھر میں بنا ہوا کھانا جو ہے وہ کھائیں اور اپنے آپ کو فٹ رکھیں۔ چلیے، خدا حافظ، دعاؤں میں یاد کیجیے۔